میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا وہ اخلاص کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اخلاص، اخلاص کہتے کسے؟ اخلاص اسے کہا جاتا ہے جو عبادت کی جائے وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ اچھی نیت ہوگی اچھا اجر ملے گا، بری نیت ہوگی برا اجر ملے گا۔ اگر عبادات بھی کر رہے ہو اور اس میں نیت خراب ہو تو کل قیامت کے دن یہ عبادت ہماری لیے وبال بن جائے گی، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی عبادت بھی۔ تو ہماری جو عبادت ہوگی اللہ کے ساتھ صرف اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ اسی زندگی میں عبادت ہو ہماری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 شخص کو بلائے گا، ایک عالم دین، ایک شہید اور ایک مالدار کو بلائے گا، اور ان سے پوچھے گا عالم دین سے کہ بتاؤ تم نے زندگی میں کیا کیا؟ تو عالم دین کہے گا کہ اے اللہ میں نے ساری زندگی تیرے علم سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی، ساری زندگی تیرا علم سیکھنے اور سکھانے گزار دی، میرا نہ اٹھنا بیٹھنا، میرا جاگنا سونا کھانا پینا صرف تیری دین کے لیے میں نے وقف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بڑا جھوٹا ہے، وہ تو کہے گا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو قادر مطلق ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے علم اس لیے سیکھا اور علم اس لیے سکھایا کہ تجھے لوگ عالم کہے، اور میں نے دنیا میں یہ کہلا دیا، لوگ تجھے عالم کہے اور تجھے علم والا لوگوں نے کہہ دیا، اب تجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے دین کے خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہے، اور میں نے دنیا میں کہلا دیا شہید، اب تجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور مالدار کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور پوچھے گا بتا میں نے دنیا میں تجھے مال کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، تو نے مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرے بھوکے بندوں کو میں نے کھانا کھلایا، تیرے جو بندوں پر کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے پہنائے، جن کے سر پر چھت نہیں تھی میں نے چھت دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس لیے لوگوں کی مدد کی کہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، اور میں نے دنیا میں کہلا دیا، لوگ غنی کہیں میں نے کہلا دیا، اب تمہیں کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اور فرشتوں کو حکم دے گا یہ تینوں کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تو جو بھی عبادت ہو ہماری اخلاص کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو عبادت میں ہماری۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو ریاکاری۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں پسند فرماتا اللہ تعالیٰ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ میں نمازی بھی بنوں اور لوگ بھی مجھے نمازی کہیں، یہ اخلاص نہیں ہوتا۔ اخلاص یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں، یہ اخلاص ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اخلاص کے ساتھ گزارنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے قریب ایک جماعت خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور ان کے پچھلوں کو زمین میں دسا دے گا، زمین میں دسا دے گا انہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے یا رسول اللہ اس میں ایسے بھی نیک ہوں گے جو ارادہ نہیں کرتے تھے ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق لوگوں کو اٹھائے گا، یعنی جس کا جیسے اعمال رہیں گے ویسا اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ فلاں بستی پر جا کے عذاب دو، اللہ تعالیٰ عذاب پہنچاؤ بستی والوں کو۔ تو جب وہ فرشتہ پہنچے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ ایسا ہے اس میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے گزارے، ساری زندگی صرف عبادت عبادت عبادت، بس اس سے ہٹ کے دوسرا کام نہیں، حتیٰ کہ فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ
جا کر اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہے گا اے اللہ تو جو بستی کے اوپر جو عذاب پہنچانا چاہ رہا اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، ایک مرتبہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عذاب کا ابتدا اسی سے کرو گے، عذاب جب شروع کریں گے بستی سے وہی شخص سے شروع کرو۔ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ کیا ہے ماجرا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو عبادت کرتا تھا مگر لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے روکتا نہیں تھا، اس کے اندر دل میں برا نہیں جانتا تھا لوگوں کے گناہوں کو، گناہ عذاب کی ابتدا یہی شخص سے کیا کرو۔ آج ہم دیکھیں کہیں ہمارا یہی ماحول تو نہیں ہے، آج ہم اسی میں آ کر رہ گئے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، گھر کے والد نماز کو جاتے ہیں تو بیٹوں کو نہیں کہتے، گھر والوں کو نہیں کہتے، اور لوگ بستی والے اگر نماز کو جاتے ہیں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے نہیں کہتے اور کہتے کہ وہ ویسے ہی ہے، وہ ویسے ہی رہنے دو، آپ کا جو فریضہ ہے آپ انجام کرو پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، بولے پہلا درجہ اگر کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے پاس قوت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، گفتگو کرو اس کے بارے میں، اگر وہ آپ کے کہنے سے رک جاتا ہے تو یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کے ظلم کو روکو۔ تیسرا درجہ کم سے کم دل میں برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں کو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم گناہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اسٹیٹس لے لیجئے، ریلز لے لیجئے، اسٹوریز لے لیجئے، گناہ کر کر اس پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، ہم خود ظاہر کر رہے ہیں، تو اللہ وہ قوم پر کبھی رحمت نہیں بھیجتا سوائے عذاب کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں۔ جب اللہ تعالیٰ ستار بن کر یہ صفت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہ چھپا رہا ہے تو کیوں آپ ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنے اولاد کو دیکھیں کہ اولاد ہماری کیسے زندگی گزار رہی ہے، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی ہے تو ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا سکھائیں۔ یہ عبادت بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ سب سے کامیاب ترین ماں باپ وہ ہے جو بندے کی دنیا بھی دیکھے اور آخرت بھی دیکھے۔ وہ ماں باپ کامیاب نہیں ہے، وہ ماں باپ دانا نہیں ہے جو بچے کی دنیا بنا دے اور آخرت کو بھول جائے، وہ ماں باپ کامیاب ماں باپ نہیں ہے، وہ کامل ماں باپ ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمان کا تو یہ تھا کہ پہلے اپنی آخرت کو دیکھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیمار ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پرسان حال کو گئے اور پوچھا کہ اے سعد کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بیماری بڑی زور پکڑ چکی ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ میں صحت یاب ہوں گا۔ تو یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، کیا میں اپنے مال کے 3 حصے کر کر ایک بیٹی کو دے دوں اور 2 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا 2 حصے کر دوں، ایک بیٹی کو دوں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو 3 حصے کروں، 2 بیٹی کو دوں، ایک اسلام میں دے دوں، اللہ کی راہ میں خیرات کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ایسا کرو۔ تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درمیانی امت ہے، یہ نہ حد سے بڑھنے والی ہے نہ حد سے گھٹنے والی امت ہے، اعتدال والی امت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ فرمایا اس سے بہتر ہے تم اپنے اولاد کو مال سے چھوڑ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ اسے مفلسی کی حالت میں چھوڑو تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ بہتر نہ ہے آپ اپنی مال اور اولاد کے لیے رکھ کر جائیں، ایسا نہ کرے دین میں ساری مال کو لٹا دے اور بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مال اتنا اللہ کی راہ میں نہ دو کہ بعد میں پچھتاوا ہو، اور بزرگان دین فرماتے اتنا کم بھی نہ دو کہ قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو۔ تو اعتدال کی چال چلے، اپنی اولاد کے لیے کچھ رکھ کر جائیں دنیا میں، کہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آج ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ جیسے زندگی گزارنے کا ویسے گزر جائے گی، اس میں ہم فکر نہیں کرتے اولاد کے رکھنے کے لیے۔ نہیں، اولاد کے لیے کچھ رکھ کر جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ایسا رکھے اپنی اولاد۔ یہ اسلام کے تعلیمات ہیں، ہم غور کریں۔
اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارے اور اپنی عبادت میں صرف اخلاص کے ساتھ ہماری عبادت ہو، کبھی ریاکاری نہ آئے ہماری عبادت میں۔ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، روزہ رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے، صرف اللہ کے لیے رکھے، خیرات دے تو اللہ کی رضا کے دیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہرگز کوئی عمل نہ کرے، کہیں یہ عمل ہماری وبال نہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔